آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں شوگراں سے سری اور پھر پائے کی طرف۔ بالا کوٹ سے ناران کی طرف جاتے ہوئے کیوائی سے شوگراں کو ایک راستہ نکلتا ہے۔ اس راستے پر ہر قسم کی گاڑی کے لیے ایک خوبصورت سڑک موجود ہے، جبکہ شوگراں سے آگے کے لیے جیپ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شوگراں میں کئی اعلیٰ پائے کے ہوٹل ہیں۔ انہی ہوٹلوں میں سے ایک میں ہم نے نائٹ سٹے کیا تاکہ صبح سری اور پائے کی طرف نکلا جائے۔ ابھی میں آپ کو ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کر شوگراں کا ایک ویو دکھا رہا ہوں۔ موسم صاف ہے، ٹھنڈا ہے اور بارش کے آثار نہیں ہیں، ورنہ بارش سے راستہ خراب ہو جاتا ہے۔ شوگراں سے صرف پائے کی طرف کا سفر ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ آپ نے جو کچھ کھایا پیا ہوگا وہ جیپ کی اچھل کود سے ہضم ہو جائے گا۔ پہاڑوں اور جنگل کے بیچ گھومتے بل کھاتے اس راستے کو ہم جیپ کے ذریعے طے کر رہے ہیں، کیونکہ عام گاڑی میڈوز کی طرف نہیں جا سکتی۔ عام گاڑی کے لیے قطعاً بھی جانے والا ٹریک نہیں ہے، کیونکہ اوبڑ کھابڑ اور سخت چڑھائی والا ٹریک ہے۔ کہیں کہیں یہ پیچ بمپی ہو جاتا ہے اور کبھی بہتر ہو جاتا ہے، لیکن تمام راستہ پائل کے درختوں سے بھرا پڑا ہے۔ پتھر آنے کی وجہ سے جیپ ببلنگ کر رہی ہے، جسے ہمارے ڈرائیور خوب مہارت سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ ماما جی ان کا نام ہے، ان کے ساتھ ہم پہلے بھی سفر کر چکے ہیں۔ ہم پہنچے سری، ایک چھوٹی سی وادی جہاں ایک خوبصورت سا پانی کا تالاب ہمارا استقبال کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ سری کہتے ہیں، سری نہیں سری کہتے ہیں، جبکہ درست لفظ سری ہے۔ سری مقامی زبان میں پانی والی جگہ کو کہتے ہیں۔ میرے منہ سے بھی بار بار سری ہی نکل رہا ہے۔ شوگراں سے سری تک 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ ہمیں یہاں سری سے مزید 3 کلومیٹر اوپر پائے تک جانا ہوگا۔ ابھی میرا کیمرہ اس راستے کو دکھا رہا ہے جہاں سے ہم شوگراں کی طرف سے آئے، اور اوپر جاتا یہ ٹریک ہمیں پائے کی طرف لے جائے گا۔ یوں تو یہ راستہ 3 کلومیٹر کا ہے، مگر وادی کے پیچ و خم اور مسلسل چڑھائی سے کہیں لمبا کر دیتی ہے، جس سے سفر کا دورانیہ طویل ہو جاتا ہے۔ سطح سمندر سے 8500 فٹ بلند سری اور 9500 فٹ بلند پائے کا راستہ صرف شوگراں سے جاتا ہے۔ ہوا سے درخت جھوم رہے ہیں اور جھول رہے ہیں۔ ہواؤں کا پراسرار شور وادی کو تمام بلندیوں سے منفرد کرتا ہے، اتنی بلندی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دودھیا بادل پہاڑوں سے اتر کر اس میدان میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں تو آج موسم صاف مل رہا ہے، لیکن میں پچھلے سال جب آیا تھا تو ایسا ہی تھا کہ بادل ہی بادل اور وہ فوگی سا نظارہ سا بن گیا تھا۔ ان سرسبز جنگلوں سے گزر کر جب ہم چوٹی پر پہنچیں گے تو یک لخت ہی ہمارے سامنے وسیع سبزہ یوں کھلے گا جیسے سٹیج پر سین اچانک بدل جاتا ہے۔ اس وقت ہم 9000 فٹ کی بلندی پر پائے میڈوز پر کھڑے ہیں، جہاں پر ہماری جیپ نے ہمیں اتار دیا۔ یہاں سے سری کے اور شوگراں کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سری کا ہے اور یہ شوگراں کا ہمیں نظر آ رہا ہے دور سے۔ اس مقام سے پائے تک جانے کے لیے جو میدان پائے میڈوز ہیں، ہمیں گھوڑوں کی سہولت بھی مل سکتی ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی ہمیں یہاں کے جو ڈھابے ہیں وہاں سے مل سکتا ہے۔ لیجئے ہم پائے کے سرسبز میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے ہمیں مکڑا چوٹی کا دلکش منظر دکھائی دے رہا ہے۔ سرسبز وادیاں دور تک پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف کھلا آسمان اور ہریالی نظر آ رہی ہے۔
سری اور پائے اس علاقے کی سطح مرتفع ہے. سطح مرتفع یعنی پہاڑوں کی چھت جہاں ارد گرد اس سے زیادہ کوئی بھی بلندی نہیں ہے. آپ اسے چھوٹا سا دیوسائی بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے استور چھوٹا کشمیر کہلاتا ہے. پائے کا موسم بڑا دل لبھانے والا ہے. صاف چمکدار آسمان، اکثر یہاں پہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، پل بھر میں بادل چھا جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے بادل آپ کے ساتھ زمین پر چلنے لگے ہیں. اگر آپ مہم جوئی چاہتے ہیں تو ان گھوڑوں سے سیر کا انتظام بھی موجود ہے. میں نے تھوڑی سی ہائیکنگ کی اور مکھڑا چوٹی کی طرف بڑھا. راستے میں مجھے بکریوں کے ریوڑ چرتے ہوئے ملے اور یہ بڑا سا ایک کمرہ لکڑی سے بنا ہوا دکھائی دیا جو کہ مقامی لوگ اپنے محنت سے تیار کرتے ہیں، اور اس میں رات بکریوں کو رکھا جاتا ہے. لیجئے میں چلتا چلا ہوا مکھڑا چوٹی کی طرف آ رہا ہوں، بڑا چلا آ رہا ہوں. یوں تو شوگنا کے آس پاس بہت سے عجائبات ہیں، مگر پائے سے پیدل 13,000 فٹ بلند چوٹی تک ہمیں جانے کے لیے کافی فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. یہ ایک شاندار ایڈونچر ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا سفری خیمہ ساتھ لائیں اور بغیر خرچ کیے رقم کو یہاں پر قیام کریں. ہاں، یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے کسی وقت، اور نہ ہی یہ بھی بھولیں کہ رات کو پارا اتنا گر جاتا ہے کہ بغیر گرم کپڑوں کے جیکٹ کے گزارا نہیں ہو سکتا. نے جی کیمرے کو مکھڑا چوٹی کی طرف کیا تو اندازہ ہوا کہ ہنوز دلی دور است، یعنی مکھڑا چوٹی ابھی بھی بہت دور ہے. لہٰذا اپنا ارادہ کینسل کیا اور یہاں پہ کچھ دیر قیام کرنے کے بعد واپسی کی راہ لی. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. امید ہے میری پچھلی ویڈیو سیف الملوک آپ دیکھ چکے ہوں گے. اللہ حافظ.